بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت نمبر 274 274. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال رات اور دن، سرًا و علانیہ، چھپا کر اور علانیہ، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، یعنی وہ اجر کے مستحق ہیں اپنے رب کے پاس. ولا خوف علیہم، اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی فضیلت بھی بتائی، خرچ کرنا کیسے ہوگا یہ بھی بتایا، خرچ کرنے میں کن چیزوں سے بچا جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتا دیا، جو چیز خرچ کرنی ہے وہ کیسی ہو یہ بھی بتا دیا، جن لوگوں پر خرچ کرنا ہے وہ کیسے ہوں وہ بھی بتا دیا. پچھلی آیت میں جن لوگوں پر خرچ کرنا ہے سب سے زیادہ جو مستحق ہیں ان کا بتا دیا گیا. اس آیت میں اب عمومی طور پر بتایا گیا ہے کہ جہاں بھی خرچ کرو، جس پر بھی تم خرچ کرو گے تو اس سے پھر کیا حاصل کیا ہوگا، اس کا اجر و ثواب کیا ملے گا، اور پھر خرچ کرنے کی کیفیت بندے کی کیسی ہونی چاہیے. چھپا کر خرچ کرنا ہے، اعلانیہ خرچ کرنا ہے، دونوں طرح سے خرچ کرنا ہے تو ہر طرح سے خرچ کرنا ہے اور ہر کسی پر خرچ کرنا ہے. تو یہ آیت جامع آیت ہے اس اعتبار سے کہ اس میں پچھلا آیت نمبر 261 سے لے کر جو خرچ کرنے کے متعلقہ احکامات تھے وہ سارے کے سارے ان تمام احکامات کے بارے میں یہ آیت صادق آ سکتی ہے. اس کے بعد بھی خرچ کرنے سے متعلق ہی کچھ باتیں ہیں. تو خرچ کرنا، کون سا خرچ کرنا حرام ہے یا کون سی کمائی حرام ہے، آگے والی آیات میں وہ آ رہا ہے. سود اور تجارت میں کیا فرق ہے، سود کیوں حرام ہے، سود کے نقصانات کیا ہیں. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جو لوگ حلال کماتے ہیں، حلال اور پاکیزہ رزق ان کے پاس ہوتا ہے تو وہ حلال اور پاکیزہ رزق خرچ کرتے ہیں. تو خرچ کرنے میں اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں. اموال کے جمع لانے کے میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ صرف ایک چیز خرچ نہیں کرتے. جیسے مال میں آدمی کے پاس جانور ہیں، وہ جانور بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آدمی کے پاس پیسے ہیں، پیسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کی کوئی مثال کے طور پر دکان ہے، دکان میں کچھ چیزیں فروخت کی جاتی ہیں تو وہ چیزوں کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر کسی بندے کو کوئی صلاحیت ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے اس کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو اللہ کے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں. سونا چاندی اگر ان کے پاس ہے وہ خرچ کرتے ہیں. وقت ہے ان کے پاس، بہت قیمتی ہوتا ہے وقت، ایک طرح کا مال ہے، وہ خرچ کرتے ہیں. رات اور دن خرچ کرتے ہیں، چھپا کر اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں. رات اور دن اور چھپا کر اور اعلانیہ، یہ 4 حالتیں بیان ہوئی ہیں. رات، دن، چھپا کر اور اعلانیہ. اچھا، رات اور دن یہ ایک جوڑا ہے اور سرًا و علانیہ یہ ایک جوڑا ہے. لیکن ان دونوں میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مقدم کس چیز کو کیا، رات اور دن میں مقدم کس کو کیا، پہلے کس کا ذکر کیا، رات کا. پہلے کس کا ذکر کیا، رات کا. اور چھپا کر اور اعلانیہ میں پہلے کس کا ذکر کیا، چھپا کر کرنے کا. اس سے کیا سمجھ آئی کہ چھپا کر صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے. رات کا ذکر کرنے سے کیا مراد ہے، رات کو اگر کوئی خرچ کرے گا تو ظاہر ہے چھپا کر کرے گا، وہ دن کی نسبت چھپا ہوا ہوگا. اسی طرح سرًا و علانیۃً کے مقابلے میں سرًا کو پہلے ذکر کیا. تو قرآن کی ترتیب میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب لگائی ہوتی ہے اس ترتیب میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. کسی جگہ پر ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ پہلے چھوٹی چیز پھر بڑی پھر اس سے بڑی. کبھی کبھی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ پہلے بڑی چیز پھر چھوٹی پھر اس کے بعد اس سے چھوٹی.
پھر کبھی کبھی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ سب سے اہم چیز پہلے، پھر اس کے بعد اس سے اہم، اس کے بعد اس سے کم اہم، اس طرح سے ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہے۔ تو یہاں سے اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ رات کو پہلے ذکر کرنا اور چھپا کر خرچ کرنے کو پہلے ذکر کرنے سے سمجھ یہ آتی ہے کہ چھپا کر صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے، خاص طور پر جب فقراء کے لیے کیا جائے، جیسے کہ پیچھے ہم نے پڑھا، فقراء کو جب دینا ہو تو چھپا کر دینا ہی افضل ہے۔ ہاں اگر کوئی اور ایسی جگہ ہو جہاں پر خرچ کرنے کی وجہ سے لوگوں میں ترغیب پیدا ہوتی ہو، جیسے کوئی مسجد بنوانا، کوئی کنواں کھدوانا، کوئی ایسی اور چیز کرنا، تو وہاں پر علانیہ خرچ کرنا زیادہ افضل ہوگا۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ یعنی جن لوگوں نے اپنا زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ وہ لوگ رات دن خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کیا مطلب، ایسا نہیں ہے کہ تھوڑا سا خرچ کیا اور اس کے بعد پھر کئی دن تک بیٹھے رہے، نہیں، وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، رات دن خرچ کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب، کثرت سے خرچ کرتے ہیں۔ چھپا کر اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب کہ وہ ہر طرح سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ ان کے کچھ خرچ ایسے ہیں کہ جن کا لوگوں کو علم ہوتا ہے، اور کچھ ان کے خرچ ایسے ہیں کہ لوگوں کو ان کا علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ خرچ کر رہے ہیں۔ بعد میں کبھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور کبھی کسی کو پتہ نہیں چلتا سوائے اللہ تعالیٰ کے کہ یہ شخص کہاں کہاں پر کس کس پر خرچ کر رہا تھا۔ تو یہ اللہ کے بندے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس طرح سے خرچ کرنا اپنی روٹین بنا لی، اچھا اس میں خرچ کرنے والے بھی آتے ہیں، اور وہ لوگ جو خرچ کرنے والوں کو خرچ کرنے میں تعاون دیتے ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ ایک آدمی وہ پیسے خرچ کرنا چاہتا ہے، وہ کسی کو کہتا ہے کہ یہ پیسے ہیں، آپ میری طرف سے لوگوں میں تقسیم کر دیں، تو یہ جو لوگوں میں تقسیم کرنے والا بندہ ہے اس کو بھی پورا اجر ملے گا، پورا اجر ملے گا۔ اور اسی طرح سے اگر ایک بندہ خرچ کرنا چاہتا ہے، جس بندے کو وہ دیتا ہے کہ وہ خرچ کرے اور وہ خرچ نہیں کرتا، اس میں وہ تھوڑی سی کمزوری دکھاتا ہے یا بخیلی سے کام لیتا ہے، تو اس کی وعید اس کی بتائی گئی ہے حدیث میں۔ ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں کہا، اس کی مذمت بیان کی ہے۔ ایسا منشی یا ایسا شخص جس کو امین بنایا گیا اور اس کو مالک نے کہہ دیا کہ آپ فلاں بندے کو پیسے دے دو، اب وہ پیسے دینے میں تنگی محسوس کر رہا ہے، تو یہ اس کے تنگ ظرف اور کم ظرف ہونے کی علامت ہے کہ مالک جس کا پیسہ اس نے کہہ دیا تو پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو۔ تو جس طرح سے خرچ کرنے میں مدد کرنے والے خرچ کرنے میں شریک ہو جاتے ہیں اجر و ثواب میں، اسی طرح سے اگر کوئی خرچ کرنے میں آگے سستی اور کوتاہی کا مرتکب ہو تو وہ گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صفات کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، یعنی اللہ کے ہاں ان کا اجر لکھ دیا گیا، وہ پکا ہو گیا ان کا اجر۔ اور وہ اجر پھر کس صورت میں ہوگا، لا خوف علیہم، ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر خوف اور حزن کا ذکر ہے، یحزنون یعنی وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ، خوف اس ڈر کو کہا جاتا ہے جو کہ مستقبل سے متعلق ہو، آنے والا ہو، جو کچھ چیز گزر چکی ہو اس کو خوف، اس پر خوف کا لفظ نہیں بولتے۔ اسی طرح جو حزن یا حزن ہے اس کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ، جو پیچھے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرح کی بے چینی اور خوف سے نجات دے دیں گے، مستقبل کا بھی کوئی خوف نہیں، پیچھے کی بھی پریشانی نہیں۔ کیوں مستقبل کا خوف اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا اجر پکا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق خرچ کیا۔ اور جو پیچھے گزر چکا اس کا غم کیوں نہیں کریں گے، اس لیے غم نہیں کریں گے کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنے اچھے مال سے خرچ کیا تھا، اچھی نیت کے ساتھ خرچ کیا تھا۔ تو یہ جو دو صفات ہیں، ان سے یہ پتہ چلا کہ ان کو دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، جو بندہ اپنے دل کی گھبراہٹ کو دور کرنا چاہے، اپنے دل کی بے چینی کو دور کرنا چاہے، وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے، اللہ اس کے دل میں سکینت نازل کر دیں گے۔ اہل علم نے
وہ اسباب جہاں پہ ذکر کیے کہ جس کی وجہ سے دل قرار پکڑتا ہے، دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ہے۔ اس لیے کہ نہ کوئی خوف باقی بچتا ہے دل میں، نہ کوئی غم باقی بچتا ہے۔ تو جس دل میں نہ کوئی خوف ہو، نہ کسی چیز کا غم ہو، تو وہ دل ہمیشہ خوش رہتا ہے، باغ باغ رہتا ہے۔ اور ایسے دل جس سینے میں ہو، وہ شخص بھی باغ باغ رہتا ہے، تو اس کے معاملات بھی اچھے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل کر دیں، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی خاص توفیق کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق نصیب کریں، اور اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ چیزیں بہترین طریقے سے اور خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے خرچ کرنے کی توفیق نصیب کریں، اور ان لوگوں میں جن کا آیت میں ذکر ہوا، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔